پشاور سے بھائی گلزیب خان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے، کیا قسطوں پر مہنگے داموں شے فروخت کرنا شرعاً منع ہے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خالص سود ہے۔ مفتی صاحب کیا یہ سود ہے؟ ایسا نہ کیا جائے۔ نیز ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ شریعت میں کتنا نفع لینے کی اجازت ہے؟ کیا کہیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ 10% سے زیادہ نفع لینا جائز نہیں؟ کیا شریعت میں یہ ممنوع ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ گلزیب خان۔ جی میرے محترم بھائی، ویسے تو میں عرض کر دوں کہ آپ کے یہ جو دو سوال ہیں ان دونوں کی الگ الگ ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے کہ قسطوں پر مہنگے داموں شے بیچنا جائز ہے یا ناجائز۔ اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ شریعت میں نفع کی کوئی حد متعین ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہماری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے۔ بہرحال چونکہ آپ نے سوال لکھ دیا تو اب آپ کو جواب عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، قسطوں پر مہنگے داموں شے بیچنا یہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت میں جائز ہے اور دوسری صورت میں ناجائز ہے۔ جائز تو اس صورت میں ہے کہ اگر پہلے دن ریٹ مقرر ہو جاتا ہے، قیمت طے ہو جاتی ہے، مدت طے ہو جاتی ہے کہ یہ اتنے دن کے بعد آپ نے پیسے دینے ہیں اور اتنے پیسے دینے ہیں، اس صورت میں بالکل جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، اس صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ مناسب نہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ اس کو جو ایکسٹرا پیسے لگا رہے ہیں، جو طے کر کے لگا رہے ہیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ بہت زیادہ نہ ہوں، کہ اتنے زیادہ پیسے آپ لگا دیں کہ اگلے پر بہت زیادہ بوجھ ہو، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ مناسب پیسے لگا رہے ہیں اور قیمت پہلے دن طے کر رہے ہیں، مدت طے کر رہے ہیں کہ اتنے دن کے بعد اتنے پیسے دینے ہیں، اور یہ بھی شرط ساتھ ہے کہ مدت کے بڑھنے سے پیسے بھی نہ بڑھیں، کہ اگر آپ 5 مہینے میں دو گے تو اتنے دے دینا، 6 مہینوں میں دو گے تو اتنے دے دینا، یہ ناجائز اور سود ہے۔ اگر آپ نے مدت متعین کر لی کہ 5 مہینے کے بعد اتنے پیسے دینے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت اس کی جو ناجائز ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدت کے ساتھ پیسوں کو بڑھائیں، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر 5 مہینوں کے بعد پیسے آپ نے دینے ہیں تو یہ شاید 500 روپے کی ہے، 6 مہینوں کے بعد دینی ہے تو 600 روپے کی ہے، 7 مہینوں کے بعد آپ پیسے دیں گے تو 700 روپے کی ہے۔ وہ بندہ لے جاتا ہے، کوئی مدت متعین نہیں کرتا کہ اگر 5 مہینے کے بعد پیسے بنے تو میں 500 دے دوں گا، 6 مہینے کے بعد پیسے بنے تو 600 دے دوں گا، 7 مہینوں کے بعد مجھ سے پیسے بن پڑے تو 700 روپے دے دوں گا۔ یہ خالص سود ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا قسطوں کو مطلقاً ناجائز کہنا یہ بھی درست نہیں، مطلقاً جائز کہنا یہ بھی درست نہیں۔ قسطوں کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں کہا جائے گا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ شریعت میں نفع کی کوئی حد متعین ہے یا نہیں۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے، شریعت نے کوئی مخصوص حد نہیں بتائی۔ جیسے جوہلا کہتے ہیں، ہم نے کئی لوگوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی شریعت نے 10% سے زیادہ نفع لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں، قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ 10% سے زیادہ نفع نہیں لے سکتے۔ یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 10% سے زیادہ نفع مسلمان نہیں لے سکتا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی، اور بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
تو میرے محترم بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10% کے ساتھ نفع کو مقید نہیں کیا، یہ جعلی بات ہے، اس بات سے بچیے، یہ دوسروں تک یہ بات کو پہنچائیے کہ یہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ 10% والی روایت زیادہ تر وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ دینداری کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرنے سے گریز کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع کم لینے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ جو تاجر کم نفع لے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے، اس کی روزی میں اضافہ کرے۔ لہٰذا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کم نفع لینا افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفع کو مخصوص کرنا ضروری ہے کہ فلاں فیصد سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلے بھی اس حوالے سے ہماری ویڈیوز ہماری چینل پر پڑی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کیجیے گا۔